علی علی ہے۔ یہ کب شروع ہوا؟ کس نے شروع کیا؟ کیوں شروع کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے؟ اس کے انجینئرز کون تھے؟ اور کیا انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے علی علی کا ورد شروع کیا؟ اس حوالے سے تاریخ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک خاموش ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر کھل کر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دیوان میں سینکڑوں اشعار اس بابت شامل کیے ہیں کہ جب وہ اہل بیت اطہار کا ذکر شروع کرتے تو کچھ لوگ انہیں رافضی کہنا شروع کر دیتے تھے، یا اہل بیت کے مقابل دوسرے صحابہ کا ذکر شروع کر دیتے۔ ایسے لوگوں کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بد نسل کہا ہے، اور انہوں نے پھر اپنے اشعار میں واضح لکھا کہ اگر اہل بیت کی محبت میں مجھے کوئی رافضی سمجھتا ہے تو میں رافضی ہوں، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت ہی میری نجات کا وسیلہ ہے۔ اس سب کی تفصیل کے لیے آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا دیوان پڑھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اور دوسری بڑی گواہی ہمیں امام عبد الرحمن نسائی کی ملتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے مشہور زمانہ کتاب خصائص العلی تحریر فرمائی تو امویوں نے ان پر تشدد کیا اور اس کی تاب نہ لا کر وہ مکہ میں شہید ہو گئے۔ اور تب سے اب تک یہ رواج پڑ گیا ہے کہ جو کوئی اہل بیت اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرے وہ شیعہ ہے۔ یہ عجیب سی جہالت ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، قدم قدم پر آپ کو مولا علی علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ انتہائی زیادہ تحریف کے بعد بھی 1300 سے زیادہ متفق علیہ احادیث مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں دستیاب ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ جس کا کوئی اپنے لیے گمان بھی نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام کو اپنا نفس، اپنی جان، اپنا خون، اپنا گوشت، اپنا وسیع کہا۔ اپنے صحابہ کرام کو اپنے اہل بیت کے بارے میں جگہ جگہ تاکید کی کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آخر کیا ضرورت تھی اس کی؟ ضرورت تھی کہ آقا کریم جانتے تھے کہ اہل بیت سے حسد رکھنے والے بہت لوگ ہیں۔ کبھی ایک فرمان جاری کیا تو کبھی دوسرا فرمان جاری کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ مولا علی علیہ السلام کا اتنا ذکر سنتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی قسمت پہ رشک آتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو غدیر خم میں سب صحابہ کرام کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور 150 سے زیادہ صحابہ کرام نے اسے روایت کیا اور امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو چکے ہیں، مگر وہ مطمئن نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مولا علیہ السلام نے ابھی تک ان کی خلافت کی تصدیق نہیں کی۔ وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مولا علی کے پاس بھیجتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے پاس آتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا معاملہ کیا پیش آ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رو رو کر کہتے ہیں کہ اے اہل بیت، ہمارے لیے آپ سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ جواب میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ناراض نہیں ہوں، میں تو قرآن جمع کر رہا تھا۔ اور پھر مولا مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اٹھ کر مولا کو استقبال کرتے ہیں اور پھر گلے لگ کر خوب روتے ہیں۔ اتنا روتے ہیں کہ ہچکی بند جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ وہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ چومتے ہیں اور خلافت کے لیے مشاورت نہ کرنے پر معذرت کرتے ہیں۔ آپ پڑھیں بخاری شریف، مولویوں کی باتیں سنتے ہو، خود کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پر مولا علیہ السلام نے تائید فرمائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ کار حکومت سنبھالے، اور پھر جب تک وہ خلیفہ رہے مولا علی علیہ السلام سے ہر معاملے میں مشاورت کی۔ اگر سب اہل مدینہ ایک طرف ہوتے اور مولا علی علیہ السلام ایک طرف ہوتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کی رائے کو اہمیت دیتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔
اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسے کسی مسئلے سے بچانا جس میں علی میری رہنمائی کے لیے موجود نہ ہو، اور آپ نے ہی کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور مشکل کشا کا لقب بھی مولا علی علیہ السلام کو آپ نے ہی دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا علیہ السلام سے والہانہ محبت اور عقیدت سے کتابیں بھری پڑی ہیں، مگر کوئی پڑھنے کی زحمت کرے تو سمجھ آئے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی روایت قائم رہی۔ وجہ یہ تھی کہ جید صحابہ جانتے تھے کہ علی ان سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ دوسرا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جانتے تھے کہ علی ان کا مولا ہے، اس لیے وہ مولا کی رہنمائی کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ صرف خلفائے ثلاثہ ہی نہیں، سب جید صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہر علمی اور ذاتی معاملے کے حل کے لیے سیدہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور اتنا زیادہ آتے کہ فقہ حضرت علی کے نام سے ایک ضخیم کتاب وجود میں آ گئی۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کی مہربانیوں سے جو فیصلے کیے وہ فقہ حضرت عمر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ علی علی کرنے والے سب صحابہ بھی شیعہ تھے کیا؟ آپ کو اسلام و خلافت راشدہ کی مکمل تاریخ میں ہر جگہ علی علی ہوتا نظر آئے گا۔ کیا یہ سب لوگ شیعہ تھے؟ وہ جانسار صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین جنہوں نے جنگوں میں مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، کیا وہ بھی شیعہ تھے؟ صوفی ازم کے 14 سلاسل جس میں لاکھوں اولیاء کرام آتے ہیں کہ جن کا امام مولا علی علیہ السلام ہے، کیا وہ سب شیعہ ہیں؟ کیا حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، اویس کرنی، ذیل نورین مصری، رابعہ بصری، غوث اعظم، ابن عربی، بابا فرید، داتا صاحب، سخی سلطان باہو جیسے یہ سب بزرگ کیا شیعہ ہیں؟ شیعہ تھے، کیونکہ یہ سب مولا علی علیہ السلام کے ہی پیرو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ اہل سنت کی جماعت جو ہمیشہ حق پر رہے گی، اس کا امام بھی مولا علی ہے۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ چلو بنو امیہ کی تو قریش سے قدیمی اور خاندانی دشمنی تھی جس کی وجہ سے وہ اہل بیت کے دشمن تھے، مگر یہ آج کے کلمہ کو مسلمانوں کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہی شرماتے ہیں، اور جو کوئی ہم جیسا ذکر کرے اسے شیعہ بنا دیتے ہیں؟ اتنی جہالت اس دور میں کیسے ممکن ہے؟ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، دنیا جہاں کی کتابیں موجود ہیں، آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا بیماری ہے آخر آپ کو؟ کیوں فرقہ پرست مولویوں کی باتوں میں آ کر گمراہ ہوتے ہو؟ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ نہیں تو ترجمے کے ساتھ قرآن کے بعد صرف بخاری شریف ہی پڑھ لو، تاریخ کی کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لو، سچ آپ پر کھل جائے گا۔ ملا کا جھوٹ یہاں ہو جائے گا، مگر آپ تو حق تلاش ہی نہیں کرتے۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے، اہل بیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ کر بھی یقین نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بغیر کسی کے لیے بھی نجات کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو باب العلم اور مولا کائنات زبانی کلامی نہیں بنایا، بلکہ اس کے پیچھے بڑی حکمت کار فرما ہے، جو اگر آپ ذرا سا بھی غور و فکر کریں گے تو سمجھ لیں گے، مگر کریں گے تو نہ۔ میں سنی حنفی ہوں، میں سنی بریلوی ہوں، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہماری اہل تشیع سے کوئی چیز نہیں ملتی، مگر ہمیں معلوم ہے کہ اہل بیت کے سوا کسی کی نجات نہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے بغیر نہ کسی کی بات بنی نہ کسی کی بات بنے گی۔ اب ہمیں آپ شیعہ کہیں، نیم رافضی کہیں یا رافضی بھی کہہ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تک جو علم پہنچا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حق پہنچا، اور صرف ہمارا ہی نہیں، کسی کا بھی گزارا نہیں ہے۔ تحقیق کرے اور حق جانے، یہ سب کا حق ہے کہ وہ سچ تک پہنچے، لیکن خود تحقیق کرے، خود پڑھے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔